बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था बहुत ज़्यादा अजीब था। अगर कोई भी इस बारे में देखता या उसको बताया जाता तो वो यही कहता कि ये बात तो कुछ नाकाबिले हज़म सी है। उस औरत को मैंने गौर से देखा था, उसमें कुछ भी ख़ास नहीं था, फिर उसका मकाम मेरे मकाम से ऊपर कैसे हो सकता था? वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। हम लोग एक ही जगह पर काम करते थे, लेकिन उसकी अहमियत ज़्यादा थी। एक दिन वो छुट्टी पर चली गई और मुझे मौका मिल गया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा था। लेकिन जब मैं उसकी जगह पहुंची तो मैंने अपने आप से यही सवाल किया कि आज के दिन मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सामने का मंजर बहुत ही ज़्यादा अजीब था। और आज मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख मिलने वाला था, क्योंकि मेरा नाम मरियम है। मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए थे, वो बाहर के मुल्क में काम करते थे। मेरी एक बहन भी थी जो उम्र में मुझसे बड़ी थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम समीना था। वो एक दिन घर से भाग गई थी और हमारे लिए एक पैगाम छोड़ गई थी कि वो मोहब्बत के लिए घर से गई है और उसने सिर्फ मोहब्बत की है, उसे माफ़ कर दिया जाए। पर मेरी अम्मी ने उसे माफ़ नहीं किया और उसे मरा हुआ समझकर उसे दिल से निकाल दिया। मेरी अम्मी को पता नहीं था, पर मेरी वो बहन अभी भी मुझसे राब्ते में थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। उसका यही कहना था कि उसे अपने फ़ैसले पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि जिस इंसान से उसने शादी की है, अपनी ज़िंदगी उसके हवाले की है, उसने उसे बहुत ज़्यादा खुश रखा हुआ है। उसकी ज़िंदगी तो किसी ख्वाब की तरह गुजर रही थी, जबकि मेरी अम्मी अपनी बहन के बेटे से उसकी शादी करना चाहती थी, जो उम्र में उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था। पहल तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरी बहन ने बहुत गलत किया, क्योंकि उसकी वजह से हमें बहुत सारी बातें सुननी पड़ी थी। लेकिन अब ऐसा लगता था कि उसने जो भी किया ठीक किया। वो हमेशा मुझे कोई ना कोई ऐसी बात बताती थी जिसे ये पता चलता था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में रह रही है। उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसकी तस्वीरें और वीडियोस वो मुझे भेजती रहती थी। लेकिन मेरी माँ के लिए मेरी बड़ी बहन मर चुकी थी। अगर मेरी माँ को पता चलता कि मैं उसके साथ राब्ते में हूँ तो वो मुझे भी अच्छी खासी बातें सुनाती। इसीलिए मैंने अपनी अम्मी को नहीं बताया हुआ था। कभी कभी मैं अपनी बहन का जिक्र करती तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। कहते हैं कि माँ बाप के दिल नरम होते हैं, फिर न जाने उनमें इतनी नफ़रत कहाँ से आ जाती है। लेकिन अब हमारे घर के हालात बहुत बुरे हो गए थे। मेरे बाबा हमारे लिए कुछ पैसे छोड़ गए थे और एक छोटे से कारोबार में इन्वेस्ट कर गए थे। लेकिन अब वो आदमी कहता था कि मैंने कारोबार ख़त्म कर दिया है और उसने हमें हमारे पैसे वापस कर दिए थे। हमारे बाबा ने उसको कितने पैसे दिए थे ये नहीं पता था, लेकिन उसने थोड़े से ही पैसे वापस किए थे और वो पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। अभी भी मेरे पास वो ख़त पड़ा था जिसमें लिखा था कि मैं बाहर के मुल्क जाकर अपने बाप की जगह नौकरी कर सकती हूँ, पर मेरी माँ ने उसी दिन मुझे मना कर दिया था। मैंने अम्मी से फिर बात की, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुझे नहीं भेजूंगी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा वहमी हो गई थी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरी माँ ने दाल बनाई जो बिल्कुल पानी की तरह थी और कहा कि चुप करके खा लो। लेकिन मैं इस तरह से जीना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं खुद बीमार हो गई थी, लेकिन दवाई लेने के पैसे नहीं थे। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं भी अपने घर से भाग गई। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं नौकरी के लिए घर से भागी थी। मुझे पता था कि जब मेरी माँ को पता चलेगा तो वो मुझसे मुतनफ़िर हो जाएंगी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उनको वहाँ पहुँचकर फ़ोन किया तो उन्होंने जवाब ना दिया, कुछ बोला ही नहीं। बस मेरी बात सुन ली और फ़ोन बंद कर दिया। मैं कुछ पैसे उधार लेकर अपनी माँ के खर्चे के लिए रख कर गई थी। मुझे पता था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगी, लेकिन कम से कम उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि मैं किसी लड़के के साथ भागकर नहीं गई थी, बल्कि उस घर की गुर्बत मिटाने के लिए गई थी। मैं उस जगह पर गई जहाँ मेरे बाबा काम करते थे। मेरे बाबा की नौकरी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आपने देर कर दी और हमने तो आपके बाबा की जगह किसी और को रख लिया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वहाँ पर एक आदमी काम करता था जो मेरे बाबा की बहुत तारीफ़ कर रहा था। उसने मुझे कुछ पैसे दे दिए। उसने कहा कि बेटी, पराए मुल्क में हो, तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि चली जाओ। लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर वापस जाती तो मुझे मेरी माँ की बातें सुनने को मिलती और मैं वहाँ पर क्या काम करती। इसीलिए सोच लिया कि यहीं पर कोई काम कर लूँगी। फिर मैं वहाँ पर काम करने के इरादे पर बज़िद हो गई और उसी आदमी से मदद मांगी। मुझे उन्होंने एक जगह के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हें वहाँ काम तो मिल जाएगा, लेकिन वो काम तुम्हारे शायान शान नहीं है। मैंने कहा कि मुझे बस काम चाहिए, मैं कुछ भी करूँगी। एक बिल्डिंग थी जहाँ पर 2 पोर्शंस बने हुए थे। एक जगह यतीम खाना बना हुआ था और एक पोर्शन पर होटल बना हुआ था। मैंने वहाँ जाकर काम करने की बात की और उन्होंने मुझे फ़ौरन काम पर रख लिया।
یہاں اس ملک میں کام کرنے والے لوگوں کو کافی اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ یہاں پر کام کرنے والے آسانی سے نہیں ملتے تھے اور ہر کام پیسے دے کر کروایا جاتا تھا۔ تنخواہیں کم تھیں، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا، اسی لیے میں نے ہاں بول دیا اور اپنی ماں کو بھی فون کر کے بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ میری ماں میری باتیں سن رہی تھی لیکن جواب نہیں دیتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے امی کو اتنا ہی کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے، میں کسی کے ساتھ بھاگ کر نہیں گئی ہوں، مجھے آپ کی قسم ہے میں صرف کام کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کچھ سال یہاں کام کروں گی تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ واپس آ کے کوئی کاروبار شروع کر لیں گے، پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ مجھے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ میں بھی رونے لگی اور میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے پتا تھا وہ میرے لیے دعا ضرور کریں گی۔ مجھے یہاں پر جو کام دیا گیا تھا وہ واقعی میرے حساب سے نہیں تھا۔ مجھے اس جگہ کی صفائی کرنی ہوتی تھی اور کھانا بھی بنانا ہوتا تھا۔ میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ پہلے دن مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں کہاں پر آ گئی ہوں، مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ لیکن پھر میں نے اس جگہ کے مالک کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت انسان تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ اس کی عمر 25 سے 30 سال ہوگی اور میری عمر بھی تو صرف 21 سال ہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا تو میں دیکھتی ہی رہ گئی، یہاں تک کہ وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ خیریت ہے، آپ کچھ کھوئی ہوئی لگ رہی ہیں۔ میں جواب میں بول نہ پائی۔ جب وہاں کے مینیجر نے کہا کہ یہ نئی ورکر ہے، اس کو اسی ہفتے نوکری پر رکھا گیا ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس جگہ پر روز آتا تھا لیکن تھوڑے سے وقت کے لیے۔ میں تو اسے دیکھ کر دیوانی ہو گئی، میری نظریں اس کے اوپر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ میرے ساتھ وہی ہو رہا تھا جو میں نے کہانیوں میں سنا تھا۔ پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ وہ بھی مجھے جاتے ہوئے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظروں میں میرے جیسا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی پاگل تو نہیں ہے، کیوں مجھے ایسے دیکھ رہی ہے جیسے میں نے اس کا کوئی قرضہ دینا ہے یا میں کوئی ہیرو ہوں۔ وہاں پر ایک عورت بھی کام کرتی تھی جس کا کام یہاں کی صفائی کرنا تھا۔ میں تو کبھی کبھی کھانا بھی بنا دیا کرتی تھی، لیکن اس کا کام صرف صاف صفائی کرنا ہی تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کی تنخواہ مجھ سے بھی کم ہوگی، پر وہ شکل سے مجبور لگتی تھی اور اس کو اردو بھی آتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ کہاں گم ہو گئی ہو؟ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ مالک ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ لگتا ہے تم بھی ان کی خوبصورتی کے جال میں پھنس گئی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، تو اس نے کہا کہ یہاں جو بھی عورت کام کرتی ہے وہ ان کی دیوانی ہے، اسی لیے تو پے تھوڑی ہونے کے باوجود بھی یہیں پر کام کرتی رہتی ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے، لیکن وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ یہ عورت عمر کی کافی بڑی لگتی تھی، شاید 40 سال کے قریب تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس عورت کا تو احمد سر سے کوئی تعلق ہو نہیں سکتا، لیکن میرا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور بن سکتا ہے۔ میں دیکھنے میں اچھی بھلی خوبصورت تھی۔ میں دل میں خواب سجانے لگی کہ شاید کسی کہانی کی طرح وہ بھی مجھے پسند کر لے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو یہاں پر کام کرتی تھی۔ میری حالت دیکھ کر تو کوئی بھی مجھے پسند نہیں کر سکتا تھا۔ میرے کپڑے بھی گندے ہو جاتے تھے اور میں یہاں پر تیار ہو کر بھی نہیں آتی تھی، لیکن اب میں تھوڑا سا تیار ہو کر آنے لگی تھی۔ میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ آج پتہ چلا تھا کہ میری بہن جو اچھی بھلی پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی، محبت میں اتنی پاگل کیسے ہو گئی تھی کہ گھر سے ہی بھاگ گئی، کیونکہ وہ تو پورا گھر سنبھال کر بیٹھی تھی، نوکری بھی کرتی تھی اور میری ماں کو اس پر بہت بھروسہ اور غرور تھا کہ میری بیٹی سب سے اچھی ہے۔ لیکن جب وہ گھر سے بھاگی تو یہ صدمہ میری ماں کے لیے بہت بڑا تھا۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتی تھی، لیکن آج میں بھی سمجھ گئی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، کیونکہ وہ تو خوش قسمت تھی، جس سے وہ محبت کرتی تھی وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ لیکن یہاں پر معاملہ الگ تھا، اسی لیے مجھے پتا تھا کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پر کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ وہ جو دوسری عورت یہاں پر کام کرتی تھی اس کا نام سائمہ تھا۔ وہ بھی بہت محنت سے کام کیا کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ نہیں ہوگی، لیکن جب اس نے مجھے بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کی تنخواہ وہاں کے 10,000 روپے تھی، جو پاکستانی بہت زیادہ پیسے بنتے تھے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے مذاق کر رہی ہے، طنز کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ مجھے اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں پر نہیں ملتے ہوں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے اتنے ہی پیسے ملتے ہیں۔ مجھے پھر بھی لگا کہ جھوٹ ہے، لیکن جب پہلی تاریخ آئی تو اسے واقعی اتنے ہی پیسے ملے، اور یہ پیسے اسے خود احمد سر نے دیے تھے۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اس کو صرف یہاں کی صفائی کرنے کے اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں؟ میں تو کھانا بھی بناتی ہوں، برتن وغیرہ بھی دھو دیتی ہوں، اور مجھے تو اس سے آدھے پیسے بھی نہیں ملتے۔
आखिर ये किस किस्म की नाइंसाफ़ी है? कहीं उसका अहमद सर के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं था? ये तो सीधा सीधा ऐसे ही लग रहा था कि वो जानबूझकर उसे बाकियों पर तरजीह दे रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रहा है। लेकिन ये औरत बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी और उम्र में भी उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी थी। कहीं इसने इनको अपने जाल में तो नहीं फंसा लिया था? कुछ भी हो सकता था। ये मुल्क तो वैसे ही मेरे लिए पराया था। यहाँ पर क्या होता है मुझे क्या पता था? ये साइमा नामी औरत यहाँ पर यही काम करती थी जो हमारे यहाँ स्कूल में मासी वगैरह करती हैं, इसीलिए उसको मासी कहना गलत नहीं था। और एक मासी की इतनी ज़्यादा तनख्वाह, और मैं एक बावर्ची की हैसियत से यहाँ पर काम कर रही थी जो कि खाना बनाता है, और उसकी तनख्वाह एक मासी से भी कम। ये कोई अच्छी बात थी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर मेरी आंखों ने कुछ और भी देख लिया था, कुछ ऐसा जो मुझे देखना नहीं चाहिए था। सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि साइमा को तनख्वाह ज़्यादा मिलती थी। एक दिन मैंने देखा कि सर खुद उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं लेकर जा रहे थे। अगले दिन मैंने पूछ लिया तो उसने कहा कि हाँ, वो उसी तरफ जा रहे थे जहाँ मेरा घर है, इसीलिए उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। वैसे जिस तरफ उनका घर था मैं भी उसी इलाके में रहती थी जहाँ मेरे बाबा काम करते थे। वहाँ पर काम करने वाले एक वर्कर ने मुझे अपने घर के ऊपर एक कमरा दिया था और मुझे अपनी बेटी कहते थे। जब मेरे बाबा वहाँ पर रहते थे तो उसे मेरी तस्वीरें दिखाते रहते थे और कहते थे कि मुझे अपनी बेटियों की बहुत याद आती है, इसीलिए वो भी मुझे अपनी बेटी ही समझ रहे थे। पर मुझे तो कभी कोई लिफ्ट नहीं दी सर ने। पर यह भी तो हो सकता था कि सर का उसे लिफ्ट देना महज इत्तेफाक था। तो अगले दिन मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना है। अगर वो उसे लिफ्ट दे सकते थे तो मुझे क्यों नहीं दे सकते थे? मैं भी उसी जगह ऑफिस के बाहर खड़ी हो गई और उसी वक्त पर जिस टाइम सर वहाँ से निकला करते थे। मुझे लगा कि मेरे पास आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि यहाँ क्यों खड़ी हो। आज तो बारिश भी हो रही थी और मैंने उस जगह जाना था। आज तो बारिश भी हो रही थी और मैंने उसी जगह जाना था, तो वो मुझे साथ ले जाएंगे। वो गाड़ी लेकर मेरे पास आए और गाड़ी की स्पीड भी कम थी। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि जिस शख्स से मोहब्बत कर बैठी हूँ उसके साथ गाड़ी में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं हैरान रह गई कि वो मुझे एक नज़र देखकर भी मेरे पास से गुजर गए। इसका मतलब कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। उनका रिश्ता साइमा के साथ कुछ और ही था जो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था। पर वो तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। फिर मुझे मेरी माँ की एक बात याद आई। मेरी माँ का कहना था कि मर्द के दिल पर खूबसूरत औरत राज नहीं करती, चालाक औरत राज करती है। और मेरी माँ ये भी कहती थी कि जो लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं वो खूबसूरत लोगों से शादी नहीं करते, बल्कि हमेशा बदसूरत लोगों के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। शायद ये भी कुदरत का कानून है या फिर उनको उनके गरूर की सज़ा मिलती है। वैसे तो ये मैंने भी देखा था। मेरी बहन भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जिस शख्स के लिए वो घर से भाग गई थी वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। उसका रंग भी काला था। लेकिन ये अलग बात है कि वो उसकी बहुत इज्जत करता था और उससे बहुत मोहब्बत करता था और वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। लेकिन असल बात तो बीच में यही थी कि दोनों साथ खड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। अगर मेरी माँ के ये सारे मफरूज़े सही थे तो इसका मतलब ये कि सर का उस बदसूरत और बूढ़ी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। यानी मेरी किस्मत पर वार करने वाली एक ऐसी औरत थी जो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था। अब मैं इसी टोह में थी कि पता लगाऊं कि ये चक्कर है क्या, क्यों सर उसके ऊपर इतने ज़्यादा मेहरबान थे। और फिर एक दिन मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मैं मज़ीद हैरान रह गई। मुझे कोई जासूसी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि साइमा का सर के साथ कोई ताल्लुक़ ज़रूर था। क्योंकि ऑफिस के चपरासी ने मुझे बताया कि साइमा तो रोज़ ही सर के साथ जाती है और ये बात तो सबको पता है। मुझे लगा था कि शायद उसको एक दिन इत्तेफाक से लिफ्ट दे दी गई थी, पर ऐसा नहीं था। वो तो रोज़ ही सर के साथ जाती थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, पर यह भी तो जानना था कि वो उनके साथ जाती कहाँ थी। मैं सारी रात रोती रही। मैं अहमद से मोहब्बत करती थी और वो मेरी तरफ देखता तक नहीं था, और वजह थी वो औरत। एक ऐसी औरत जो मुझसे खूबसूरत भी नहीं थी और मेरे मुकाबले की भी नहीं थी। उसने मुझे मोहब्बत में मात दे दी थी। क्या मैं इस दुख के साथ जी सकती थी? क्या मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी? मैं बहुत परेशान थी। रात को अपने कमरे में बैठी रो रही थी जब मुझे बहन की कॉल आई। मेरी बहन को भी इस मामले का पता था और वो मेरी बात पर हंसती थी। लेकिन आज जब उसने मुझे रोते हुए सुना तो कहने लगी कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? मैंने उसे बताया कि हाँ, उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने अपनी बहन से पूछा कि जिससे तुम मोहब्बत करती थी, अगर वो तुम्हें नहीं मिलता तो क्या करती?
تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ایسی باتیں بھی نہ کرو، میں یہ سوچ کر ہی ڈر جاتی ہوں کہ جس سے ہم محبت کریں اگر وہ ہمیں نہ ملے تو ہماری زندگی میں کچھ نہیں رہتا۔ میں تو تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ اپنے دل سے یہ ساری باتیں نکال دو، نہیں تو تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ لیکن اب یہ سب میرے دل سے کہاں نکل سکتا تھا؟ اب مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ وہ سر کے ساتھ کہاں جاتی تھی۔ کیا وہ اس کو اپنے گھر لے کر جاتے تھے؟ لیکن وہ اسے اپنے گھر لے کر کیوں جائیں گے؟ کیا میں نے ایک ایسے انسان سے محبت کی تھی جو ایک برا انسان تھا، جو کسی غیر عورت کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور اس کے ساتھ کسی غلط رشتے میں تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے پتہ تو لگانا ہی تھا۔ مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ انسان برا ہے تو شاید میری محبت بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ ایک برے انسان کے نصیب میں اللہ نے محبت لکھی ہوتی ہے۔ اگر وہ اتنا ہی برا تھا پھر اس کے نصیب میں کوئی محبت نہیں تھی، لیکن اگر وہ برا نہیں تھا تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ میں نے سائمہ سے بات کرنے کی کوشش کی، باتوں باتوں میں اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی، اسی لیے اس نے مجھے کسی بات کی ہوا نہیں لگنے دی۔ پر وہ سر کی بہت تعریف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ہاں تمہارا تو خیال کرتے ہیں، تم تو ایسا ہی کہو گی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن میں پھر بھی کچھ پتہ نہیں لگا پائی۔ لیکن ایک دن میں بازار گئی، مجھے اپنے لیے کوئی چیز لینی تھی، جب میں نے دیکھا کہ سائمہ بھی بازار میں تھی اور وہ اپنے لیے چیزیں خرید رہی تھی، اور ایسی چیزیں خرید رہی تھی جیسے اس نے کسی شادی میں جانا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، اتنے سارے پیسے اس کے پاس تھے، ظاہر ہے یہ پیسے بھی سر نے دیے تھے، ورنہ وہ کہاں سے اتنے پیسے لے کر آتی، اور کپڑے بھی خرید رہی تھی۔ میں چھپ کر دیکھنے لگی تو دکان والے کو کہہ رہی تھی کہ اچھا سا رنگ دکھا دو، مجھے یہ والا رنگ نہیں، مجھے وہ والا دکھائے، میرے شوہر کو وہ رنگ بہت پسند ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا مطلب کہ سر نے اس سے شادی بھی کر رکھی تھی۔ مجھے تو یہ سن کر ہی ایک بہت بڑا جھٹکا لگا، پر دل میں کہیں ایک تسلی باقی تھی کہ شاید ایسا نہ ہو، اسی لیے میں نے خود کو سنبھال لیا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں بسی ہوئی خوشی سچی لگ رہی تھی، اور یہ خوشی ایسی ہی لگ رہی تھی کہ جیسے وہ سر احمد کے لیے ہی خود کو تیار کرنے کے لیے لوازمات خرید رہی ہے، کیونکہ اگر اس کا کوئی اور شوہر تھا تو پھر اس کی شادی کو 15 سے 20 سال تو ہو ہی چکے ہوں گے، اور 15 سے 20 سال پرانی شادی میں اتنی خوشی اور اپنے شوہر کی پسند سے کوئی بھی کپڑے نہیں خریدتا۔ اس کا مطلب کہ یہ سب کچھ وہ سر کے لیے ہی کر رہی تھی۔ یہ نئی محبت کی خوشی تھی جو اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی، جو میری آنکھوں میں نظر آنی چاہیے تھی، لیکن شاید میرے نصیب میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ میرے تو دن رات روتے ہوئے گزر رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت بدقسمت ہوں۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے، مجھے پتہ چل جاتا تو میں خود کو سنبھال لیتی۔ ایک طرف امیدیں تھیں کہ شاید ایسا نہ ہو، اور ایک طرف یقین تھا کہ ایسا ہی ہے، اسی لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ امید اور یقین کے بیچ میں پھنس چکی تھی، اسی لیے اب اس سب سے نکلنا چاہتی تھی۔ اور ایک دن قسمت نے میرا ساتھ دیا، مجھے پتہ چلا کہ آج سائمہ چھٹی پر ہے۔ وہ کبھی بھی ایک بھی چھٹی نہیں کرتی تھی، وہ روز آتی تھی، لیکن آج 8 مہینے میں پہلی دفعہ وہ چھٹی پر تھی۔ مجھے موقع مل گیا، میں اس جگہ چلی گئی جو ہم نوکروں کے لیے اسٹاف روم کی طرح بنایا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر اپنا سامان، چادر اور کپڑے وغیرہ رکھتے تھے، کیونکہ کبھی کبھی کام کرتے ہوئے کپڑے گندے ہو جاتے تھے تو گھر جاتے ہوئے ہم لوگ کپڑے بدل لیتے تھے اور صاف کپڑے پہن لیتے تھے۔ یہاں پر سائمہ کے بھی کچھ کپڑے پڑے تھے، میں نے اس کے کپڑے پہن لیے، اسی کی طرح دوپٹہ بھی کر لیا۔ جب چھٹی کا ٹائم ہوا تو سر نے مجھے دیکھا نہیں، کیونکہ ان کی طرف میرا چہرہ نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ جلدی کرو، آج ہمیں جلدی جانا ہے، تمہیں پتہ ہے نا آج بڑا ہی خاص دن ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ آج کون سا خاص دن ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے نقاب کر لیا تھا کیونکہ سائمہ بھی جاتے ہوئے نقاب کیا کرتی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور ہم ان کے گھر چلے گئے۔ وہ سائمہ کو اپنے گھر لے کر جا رہے تھے، لیکن شام کا وقت تھا، اب یہاں پر اس کا کیا کام تھا؟ انہوں نے مجھے سائمہ سمجھ کر کہا کہ تم کمرے میں جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور جانے مجھے کس کمرے میں جانے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن مجھے ایک کمرے سے کچھ آوازیں آئیں تو میں وہاں چلی گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہاں تو ایک لڑکی بستر پر پڑی تھی اور اسے دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو وہ حیران ہوئی اور چیخ چلا کر سر کو بلا لیا کہ یہ کون ہے۔ میں نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو، میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئی۔ سر نے مجھے دیکھا تو وہ بھی پہچان گئے اور سوال کرنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، تم نے سائمہ کے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ ان کو ساری بات کی سمجھ آ گئی، میں شرمندہ ہو گئی اور میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔
میں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ لڑکی پہلے بہت پریشان لگ رہی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی تھی۔ پھر مجھے سر نے ساری بات بتائی اور میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن اس کو ایسی بیماری ہے کہ یہ بستر سے اتر نہیں سکتی۔ اس کا خیال کرنے کے لیے میں نے سائمہ کو رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ غریب ہے، 2 جگہ کام کرتی ہے۔ جب وہاں اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو میں اسے اپنے ساتھ گھر پر لے آتا ہوں۔ وہ بہت اچھی ہے اور میری بیوی کا بہت خیال رکھتی ہے۔ میری بیوی کے پاس دن بہت کم ہے، یہ اس دنیا سے چلی جائے گی۔ اسی لیے ہم لوگ آج کے دن کو خاص بنانا چاہتے تھے، کیونکہ آج ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ سر خاموش ہو گئے تو ان کی بیوی بولنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں جانے سے پہلے ان کی شادی کروانا چاہتی ہوں کسی ایسی لڑکی سے جو ان کو میری طرح محبت کرے، لیکن یہ مانتے نہیں۔ لیکن تم ان سے سچی محبت کرتی ہو، تبھی تو اس محبت میں یہاں تک آ گئی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی میں ان کے ساتھ کروا دوں۔ سر اس بات پر ابھی بھی انکار کر رہے تھے، لیکن ان کی بیوی نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ ان کی بیوی نے میری شادی سر کے ساتھ کروا دی اور اب میں ہی ان کا خیال بھی کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے۔ وہ بہت اچھی انسان تھی، لیکن وہ 6 مہینے اور 15 دن کے بعد اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کے بعد میں واپس اپنے گھر آئی، اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ میری ماں نے مجھے معاف کر دیا اور گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد میں اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی، اور اب ہم لوگ باہر کے ملک میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے میری محبت مل گئی۔ میں بہت زیادہ بے چین تھی۔ سر بھی اپنی پہلی بیوی کو یاد کرتے ہیں، پر مجھے برا نہیں لگتا، کیونکہ وہ واقعی بہت اچھی انسان تھی۔ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ جس کو محبت مل جائے وہ اداس کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔